الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال عليه السلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللہ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کچھ لوگوں کو کامیاب اور کچھ کو ناکام قرار دیا ہے. کامیاب قرار دیے گئے افراد کی چند امتیازی خوبیاں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں. سورہ مومنون 18ویں پارے کی پہلی سورت ہے. ارشاد فرمایا: قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عجز و نیاز کا اظہار کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیکار اور بیہودہ باتوں سے اپنے دامن کو بچانے والے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یا جو اپنے اعمال اور اخلاق میں اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور حرام شہوت رانی سے بچنے والے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنے سپرد کی گئی یا اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، ان کا خیال رکھنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ آداب اور شرائط کے مطابق ادا کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث بننے والے ہیں. الذین یرثون الفردوس، جو فردوس بری یعنی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. محترم حضرات، میں نے آیات کا ترجمہ عرض کیا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی چند صفات یا 7 کے قریب صفات بیان فرمائی ہیں، اور یہ ان افراد کی صفات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خود کامیاب و کامران، سرخرو اور سرفراز
قرار دے رہے ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اعضاء کو سکون میں رکھنا، نماز کے دوران اعضاء کو سکون میں رکھنا یہ خشوع ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ دل کے عجز و انکسار کی کیفیت کا نام خشوع ہے، اور غیر اللہ کا خیال ارادے کے ساتھ نماز میں نہ آنے دیا جائے، یہ خشوع ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں دوران نماز نگاہیں نیچی رکھنا، پہلو جھکے ہوئے اور آواز پست ہو، یہ خشوع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز کے دوران خود اللہ کریم اپنے بندے کی طرف محبت سے متوجہ ہوتے ہیں۔ جب تک یہ نماز میں اپنی توجہ دوسری طرف نہیں جانے دیتا، لیکن اگر یہ جان بوجھ کر اپنی توجہ دوسری طرف کر دیتا ہے تو اللہ بھی اس سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ ایک اور معنی بیان فرمایا کہ جو سب چیزوں سے سب طرف سے کٹ ہٹ کر یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسے خشوع نصیب ہوتا ہے، چونکہ نماز کے دوران آپ کسی اور حالت میں چلے جاتے ہیں، اسی لیے جب اس سے نکلتے ہیں تو دونوں طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ دراصل اس کیفیت سے نکل کر انسانوں کے ساتھ ملاپ کی کیفیت میں آنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز کے دوران داڑھی کھجاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی ٹھہراؤ اور سکون ہوتا۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ بیہودہ اور فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کہیں بیہودگی کو دیکھتے ہیں تو بڑے یکسوئی کے ساتھ اس طرف دھیان دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، ہم یہ بات پہلے کتاب میں اتار چکے ہیں، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اللہ نے کتاب میں یہ بات اتار دی ہے ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ اگر تم یہ دیکھو کہ اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے کسی مجلس میں یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، تو جب تک کوئی اور گفتگو شروع نہ کر دیں ان کے ساتھ ہرگز مت بیٹھنا۔ انکم اذا مثلهم، اگر ان کے ساتھ بیٹھو گے تو ہماری نگاہ میں تم بھی انہی میں شمار ہو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب آپ دیکھیں کہ ہماری آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمارے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے،
تعلیمات ربانی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی ہستی ڈسکس ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، کہ ہے یا نہیں، تو ان سے اعراض کیجئے، وہ آپ کے لوگ نہیں ہیں، ان کی مجلس آپ کی مجلس نہیں ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ بیہودہ گفتگو اور بیہودہ مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں کبھی، تو عزت اور وقار کے ساتھ دامن بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ تیسری صفت یہ بیان فرمائی، دیکھیں نا، فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے معنی باتوں کو اور بے معنی مجلسوں کو اور بیہودہ مجلسوں کو چھوڑ دے۔ فرمایا کہ مومن کبھی ایسے دسترخوان پر نہیں جائے گا جہاں شراب کا دور چل رہا ہو۔ تیسری صفت والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے، یا جان اور مال کا تزکیہ کرنے والے ہیں، اخلاق اور اعمال میں پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔ اکثر مفسرین نے اس سے مراد مال کی زکوٰۃ لی ہے، لیکن کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ صورت مکی ہے اور زکوٰۃ مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں فرض ہوئی، اس لیے یہاں زکوٰۃ سے مراد خود کو شرک اور کفر کے میل کچیل سے پاک رکھنا ہے، چونکہ شرک گند ہے، انما المشرکون نجس، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرمایا۔ اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر دوسری جو وحی اتری ہے، قرآن کریم میں پہلی وحی تو اقرا کی 5 آیات ہیں، اور دوسری وحی سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں، ان میں صراحتاً فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑے پاک ہونے چاہیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور باطن کی اعتقادی ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ لہذا شرک، ریا، تکبر، حسد، بغض، کینہ اور بخل، جتنی گندگیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ چوتھی صفت یہ فرمائی کہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، یعنی حرام مقامات پر ان کا استعمال نہیں کرتے، بدکاری سے بچتے ہیں، ہم جنس پرستی ہومو سیکسولیٹی سے بچتے ہیں، حیض اور نفاس کے دوران اپنی بیوی سے مجامعت کرنے سے بچتے ہیں، استمناء بالید سے بچتے ہیں، الناکح بالید ملعون، ہاتھ سے اپنی خواہش کی تکمیل کرنے والا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ 5ویں اور 6ٹھی صفت اور وہ اپنے وعدوں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں اور امانت دار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کو امانت کا پاس نہیں اس کے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کو وعدے کا پاس نہیں اس کے دین کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کرنے والے کو منافق قرار دیا ہے۔ منافق کی ایک حدیث میں 3
اور ایک میں 4 نشانیاں بیان فرمائیں۔ فرمایا آیت المنافق ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اور وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ فرمایا جس کے اندر یہ 4 عادتیں ہیں کان منافقا خالصا، وہ عملی طور پر پورا منافق ہے۔ ایک اعتقادی منافق ہے اور ایک عملی منافق ہے۔ اعتقادی منافق تو وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوا، وہ تو کھلا کافر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کی مذمت آئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں مومنین کے لیے 5 آیات اور کفار کے لیے 2 آیات اور منافقین کے لیے 11 کے قریب آیات۔ 7ویں صفت یہ ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ فرض نمازوں کو مقررہ اوقات پر پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا؟ فرمایا بر الوالدین، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دین کے غلبے اور اللہ کے اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جہاد کرنا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کو ان کے جو خاص اوقات ہیں، نماز کی ادائیگی کے لیے خاص اوقات کا خیال رکھتے ہیں، اور نماز کے دوران رکوع اور سجدہ درست طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لا یقیم ظہرہ من الرکوع والسجود، جو شخص رکوع کے بعد اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا اور کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے پھر سجدے میں نہیں جاتا، اور 2 سجدوں کے درمیان اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا، بیٹھ کر اطمینان سے پھر دوسرے سجدے میں نہیں جاتا، اس کی نماز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے حقدار ہیں اور یہ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، جب اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو۔ فإنہ اوسط الجنہ وأعلی الجنہ، یہ جنت کے درمیان اور سب سے اعلیٰ اور افضل ترین جنت ہے۔ وفوقہ عرش الرحمن، اس کے اوپر اللہ کا رحمان کا عرش ہے۔ ومنہ، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جن کے اندر تقوی اور طہارت
اور کی کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا خلق کیسا تھا؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ کے اخلاق یعنی آپ کی طبعی عادات وہ تھی جو قرآن کریم میں ہیں، اور یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ آیات ام المؤمنین نے ان صاحب کے سامنے پڑھی اور فرمایا بس یہی اخلاق رسول ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج کی گفتگو میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو چوتھی صفت ہے اس پر آپ کی توجہ ہو، اور وہ چوتھی کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاشرتی اور عائلی زندگی کے آداب بیان کرتے ہوئے سورہ نور میں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو الگ الگ احکام دیے۔ مردوں سے فرمایا قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، قل للمؤمنین، مومنین سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی پاکیزگی کی بات ہے ان کے لیے۔ اور پھر الگ سے مومن عورتوں کو خطاب کیا، یعنی قرآن کریم میں آپ پورا قرآن کریم پڑھ جائیے، دو مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ حکم دیا ہے، ورنہ عموماً یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے سب کو خطاب کر دیا ہے۔ لیکن دو مقامات ایسے ہیں، ایک ہے غیبت کی جگہ، وہاں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ اس کا مقام بہتر ہو۔ بعض دفعہ گودڑی میں لال چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو۔ ایک تو یہاں، اور دوسرے یہ سورہ نور، ایک سورہ حجرات میں اور ایک سورہ نور میں عورتوں کو الگ فرمایا، قل للمؤمنات، اے حبیب مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسلام نے عفت اور عصمت کو سب سے قیمتی جوہر قرار دیا ہے، اور اس کی حفاظت کے مختلف انداز اللہ نے متعین فرمائے ہیں۔ میں چاہوں گا اس کی طرف آپ کی توجہ ہو۔ عفت کسے کہتے ہیں؟ الکف عما لا یحل ویجمل، ان چیزوں سے رک جانا جو ناجائز ہیں اور ناپسندیدہ ہیں، اسے عفت کہتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے وہ عفت طلب کریں، اللہ سے عفت طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی ناپسندیدہ باتوں سے بچائے رکھے۔ اور عصمت کسے کہتے ہیں؟ عصمت کا معنی ہے بچاؤ کرنا، رکنا، منع کرنا اور باز رہنا۔ اور عفت و عصمت سے مراد یہ ہے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے اور ایسے ناپسندیدہ اور ناجائز کاموں سے رکا جائے جو عزت اور آبرو کو مجروح کر دیتے ہیں۔ اور اس
عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین متعین کیے ہیں۔ میں پوائنٹ وائز چند باتیں اس حوالے سے ذکر کروں گا چونکہ وقت اتنا ہی ہوتا ہے۔ پہلی بات، زندگی کے ہر میدان میں حیا کا لحاظ رکھا جائے، چونکہ حیا ایک نور ہے۔ الحیا والایمان توأمین، حیا اور ایمان یہ دو جڑواں بھائی ہیں، اگر ایک نہ رہے تو دوسرا نہیں رہتا۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر سے حیا نکل جائے پھر تو جو چاہے کرتا پھر۔ اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، حیا تیرے اندر سے فوت ہو گیا، نکل گیا، اب وہ رکاوٹ تیرے اندر سے نکل گئی جو اللہ کی نافرمانی اور عزت و ناموس کی پامالی سے تجھے بچانے والی ہے۔ لہذا پہلی چیز، حیا کا ہر جگہ خیال رکھا ہے۔ حیا ہماری قدر ہے، ویلیو ہے، اور دائمی ویلیو سے ہے۔ کل بھی حیا عظیم، آج بھی حیا عظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ تو بڑا شرمیلا ہے یار، تو کوئی خیال ہی نہیں کرتا، بالکل بہت شرمیلا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن لی، آپ نے فرمایا اسے اسی کیفیت میں رہنے دو، حیا کوئی عیب نہیں، یہ خوبی ہے۔ شرم اور حیا جو ہمارے ہاں سے آہستہ آہستہ اٹھتی چلی جا رہے ہیں۔ دوسری بات، ابتدائی عمر سے ہی، یعنی جب بلوغت کے آثار ظاہر ہوں تو فرمایا فرقوا بینہم فی المضاجع، بستر الگ کر دو۔ دو بہن بھائی ایک بستر پر نہیں سو سکتے، جب 10 سال کی عمر کے بعد ان کے بستر الگ کر دیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، معاف کیجئے، چونکہ اللہ کے حبیب کا فرمانا اللہ کا فرمانا ہے۔ تیسری بات، جب بچے سن بلوغت کے قریب ہوں تو انہیں اپنے کمروں میں اجازت لے کر آنے کا پابند کرو۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، قرآن کے الفاظ ہیں سورہ نور کے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے کمرے کے اندر کوئی نہ آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کو جب تم لباس اپنا مختصر کر لیتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد۔ لیکن یہ اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ جب بلوغت کے قریب تمہارے گھر کے بچے ہی کیوں نہ ہوں، وہ تمہارے کمروں میں پرائیویسی کا کتنا خیال ہے، اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں ہے اور میں ہوں۔ فرمایا ماں بھی ہو تم ان کے کمرے میں اجازت لیے بغیر نہیں جا سکتے۔ پھر فرمایا پھر عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں ہے۔ فرمایا تم کیا اپنی ماں کو بے لباس دیکھنا پسند کرو گے؟ نہیں پسند کرو گے، ہو سکتا ہے وہ کس کیفیت میں ہوں۔ چوتھی بات، غض بصر، نگاہ کی حفاظت۔ النظرۃ سہم من سہام ابلیس، نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور یہ ایسا تیر ہے جو چلایا تو دوسرے کی طرف جاتا ہے لیکن زخمی اس کو کرتا ہے جس نے نگاہ چلائی ہے۔ عجیب بات ہے، جس پر آپ نگاہ ڈال رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو،
ہو سکتا ہے اس کے علم میں ہی نہ ہو، لیکن یہ ایسا زہریلا تیر ہے کہ جو اس تیر کو چلانے والا ہے خود اس کو زخمی کر رہا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے اللہ کے حکم پورا کرتے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی نگاہ کی حفاظت کی، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے، ایسی حلاوت کہ وہ کبھی بھی اس سے محروم نہیں ہوگا، اور جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوئی اس کو میرے آقا کی شفاعت یقیناً نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ۔ پانچویں، پردے کے احکام، ان کا لحاظ کیا جائے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور ایمان والوں کی عورتوں سے یہ کہہ دیجئے، اللہ کا پیغام، کہ وہ چادروں کے گھونگھٹ نکال کر باہر نکلیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور پھر کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور جاہلیت قدیمہ جیسا اپنی شکل و صورت کا اظہار نہ کریں۔ عورتوں کو زینت سے منع نہیں کیا جا رہا، زینت سے منع نہیں کیا جا رہا، زینت بے شک اختیار کریں، لیکن اس زینت کا اظہار زمانہ جاہلیت قدیمہ کی طرح غیر مردوں کے سامنے مت کریں، قرآن کے الفاظ۔ اور تبرج کسے کہتے ہیں؟ وَمِنَ التَّبَرُّجِ أَن تَلْبِسَ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا رَقِيقًا يَصِفُهَا، تبرج اسے کہتے ہیں کہ عورت اتنا پتلا لباس پہنے کہ جس سے اس کا جسم ظاہر ہو رہا ہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ بیوٹی پارلرز کے جتنے سامان ہیں اور ظاہر کے سجانے پر محنت ہو رہی ہے، میں دوسروں کو کیسے اچھے دکھائی دوں، میں دوسروں کو کیسے، سارا سرمایہ اس پر صرف ہو رہا ہے کہ میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں۔ بڑے بڑے بابے بھی شادیوں میں بیوٹی پارلر سے سج کے آ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، پیسے برباد کہاں کر رہے ہو؟ کاش کہ اس سے آدھی محنت اس پر ہو کہ میں اپنے رب کو کیسے اچھا دکھائی دے رہا ہوں، میں اپنے پروردگار کو کیسا دکھائی دے رہا ہوں، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض۔ رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، کئی ایسی عورتیں جو لباس پہنے ہوئے ہیں حقیقت میں ننگی ہیں، وہ خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں، جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ چھٹی بات، دوسروں کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو دوسروں کے گھروں میں نہ داخل ہو، حتی تستأنسوا، جب تک کہ تم ان کو مانوس نہ کر لو۔ مانوس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک تمہارا ان کے گھر میں جانا ان کے لیے خوشگوار نہ ہو۔ معلوم نہیں کس کیفیت میں ہیں، آپ منہ اٹھائے چلے گئے، میں منہ اٹھائے چلا گیا، وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں ہیں۔ حتی تستانسوا، قرآن کے الفاظ ہیں، حتی تستانسوا، تمہارا جانا ان کے لیے خوشگوار ہو۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور جب جاؤ تو سلام کرو۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خائن ہے وہ شخص جو اجازت سے پہلے کسی گھر کے اندر جھانکے اور فرمایا جو جھانک رہا ہے اگر اندر والا کوئی لاٹھی پھینک کر یا کوئی پتھر پھینک کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ پرائیویسی کا لحاظ کتنا ہے۔ والدہ کے گھر میں بھی اجازت، جیسے میں نے ابھی آپ کو عرض کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات۔ 7ویں بات، غیر محرم کے ساتھ تنہائی کی ممانعت، منع کیا ہے۔ لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثہما الشیطان، ایک مرد اور ایک عورت دونوں غیر محرم ہیں، وہ اکٹھے نہ ہوں گے تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہے۔ اور بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مرد حسن بصری ہو اور عورت رابعہ بصری ہو، اگر اکیلے ہوں گے تیسرا ان کے ساتھ بھی شیطان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تشریف فرما ہے، حضرت صفیہ آپ کی اہلیہ ان کو ملنے کے لیے، حضور کو ملنے کے لیے آئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ باتیں فرما رہے تھے تو 2 صحابی، حضور ان کو رخصت کر رہے ہیں، 2 صحابی دیکھ کر جلدی جلدی چلنے لگے تو حضور نے فرمایا سنو یہ میری بیوی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یا رسول اللہ ہمارا تصور بھی نہیں ہو سکتا کوئی ایسی بات۔ فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم، انسان کے اندر شیطان ایسے ہی سرکل کرتا ہے جیسے انسان کا خون سرکل کرتا ہے، لہذا ایسی سچویشن سے بچا جائے۔ 8ویں بات، بر وقت نکاح کر دیا جائے، نکاح بر وقت ہو۔ اور جی بچہ پڑھ رہا ہے، بچی پڑھ رہی ہے، پہلے اس نے ایم اے کیا ہے، اب ایم فل کرے گی، اب پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرے گی، رشتے آہستہ آہستہ آنے ختم ہو جائیں۔ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، پورے مسلم معاشرے سے کہا جا رہا ہے کہ بے نکاحوں کے نکاح کراؤ۔ وہ بے نکاحے ہیں، ابھی تک نکاح نہیں ہوا، کنوارے ہیں یا رنڈوے ہیں یا بیوہ ہیں یا ڈائیورسی ہیں، پورے مسلم معاشرے سے کہا جا رہا ہے انکحوا، ان کے نکاح کراؤ۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ مالی طور پر غیر مستحکم ہیں، نکاح کی برکت سے اللہ انہیں غنی کرے گا۔ ہم کہتے ہیں پہلے غنی ہوں گے پھر نکاح کریں گے۔ صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ لوگو اللہ کا حکم تم پورا کرو، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایامہ آئم کی جمع ہے، وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو، وہ عورت جس کا خامن نہ ہو، اس میں کنوارے بھی ہیں، مطلقہ بھی ہے، بیوہ بھی ہے، ڈائیورس اور وڈوور بھی ہے، سب شامل ہیں۔ کیوں؟ سن لیجئے میری بات، سن لیجئے۔ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ نکاح سنت ہے، اور یہ کہہ کر نکاح کی اہمیت ذرا تھوڑی سی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس شخص کے گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو اور نکاح کے نتیجے میں بیوی کے حقوق ادا کرنے کا اسے یقین ہو اور گناہ سے بچنے کی اب قدرت نہ ہو، اس پر نکاح کرنا فرض ہے، اس پر نکاح کرنا فرض ہے۔ شہوت کی مغلوبیت اس حد تک نہ ہو، شہوت سے اتنا مغلوب نہ ہو، لیکن گناہ میں مبتلا ہونے کا کسی خاص وقت یا اوقات میں ڈر ہو تو نکاح واجب ہے۔ اگر لوازم نکاح ادا نہ کر سکنے کا خوف ہو تو پھر نکاح مکروہ ہے، اور اگر نکاح کے بعد
فطری تقاضے پورے نہ کر سکنے کا یقین ہو، فطری تقاضے پورے نہ کرنے کا یقین ہو، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرانا حرام ہے۔ وہ ایک عورت کو کیوں ایسی مشکل میں ڈال رہا ہے؟ صرف اپنے نام و نمود کے لیے۔ حکیموں کے اشتہاروں پر نہ جائیں، وہ تو ہر ایک کو بیچارے کو بس فارغ کیے بیٹھتے ہو۔ حضرت عکاف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل لک من زوجۃ، تمہاری بیوی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ قال لا، قال وانت موسر بخیر، تم مالدار اور خوشحال بھی ہو؟ کہ یا رسول اللہ بالکل، انا موسر بالخیر۔ اگلا جملہ سنیے ذرا اللہ کے حبیب کا، فرمایا انت اذن من اخوان الشیاطین، تو پھر تم شیاطین کے بھائیوں میں سے ایک ہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سنتنا النکاح، ہماری سنت یعنی ہمارا طریقہ، یہاں سنت کے معنی ہاں چلا آ رہا طریقہ، انبیاء سے چلا آ رہا طریقہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے حبیب ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی، سوائے 2 انبیاء علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، باقی سب انبیاء نے نکاح بھی کیے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوئی۔ اور اگلا جملہ سنیے حضور کا، فرمایا ان سنتنا النکاح، ہماری سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے نکاح، شرارکم عذابکم، تمہارے مجرد اور بے نگاہ لوگ برے لوگ ہیں، وَأَرْزَلَ مَوْتَاكُمْ عَذَابَكُمْ، اور جو مجرد حالت میں مر گئے وہ بہت گھٹیا حالت میں مرے ہیں۔ عَذَابَكُمْ اب الشیطان یحرسون، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستو، مغرب میں بے نکاحی زندگی گزارنا ایک معمول بن چکا ہے، اور اولاد کے بکھیڑوں میں پڑنے سے وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، لیکن نکاح کی صورت میں عورت کو عزت اور وقار اور تحفظ حاصل ہے، وراثت میں وہ شریک ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں ثلاثۃ، 3 آدمی ایسے ہیں، حق علی اللہ عونہم، اللہ اپنے اوپر ان کی مدد کرنا فرض کر لیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ مدد کر لیتا ہے اپنے کرم سے۔ المکاتب الذی یرید الادا، اس کا تو آج کل چونکہ ہے نہیں اس کا وجود، اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کر رہا۔ الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو اپنی عزت و ناموس کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ والمجاہد فی سبیل اللہ، ان تینوں کی نصرت اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یا معشر الشباب، اے میری امت کے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، آرڈر ہے آرڈر۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ عزت و ناموس کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نگاہوں میں پستی لاتی ہے۔ اور آئیڈیل کی تلاش کے چکر میں بچیوں کو بٹھائے رکھنا یہ بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ نتیجتاً وہ عمر کے اس حصے میں چلی جاتی ہیں جہاں رشتے آنا رک جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اذا اتاکم، ذرا الفاظ پر غور کیجئے، اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، تمہیں پسند ہوں، اور دینداری بھی اس کی صحیح ہو، تمہیں پسند ہو، نکاح کر دو فوراً۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد پھیلے گا اور بہت بڑا فتنہ پھیلے گا۔ اور 9ویں بات، بدکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایڈز کے مریضوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے عالمی سطح پر،
وہ ملینز ہیں، جن میں ملینز خواتین ہیں۔ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق اس مرض میں مبتلا افراد کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ اور کراچی میں سب سے زیادہ ہے۔ قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یا شباب قریش، اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا احفظوا فروجکم، اپنی عزت کو بچاؤ، لا تزنوا، بدکاری کے قریب نہ جانا۔ الا من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، جس نے عزت بچائی، ناموس بچائی، شرمگاہ کا حفاظت کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں جو کیفیت ہے اس حوالے سے، اس کو آپ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اسے کنٹرول کرنا ہے، اس میں ٹھہراؤ لانا ہے، عزت اور ناموس کی حفاظت، اس کا ماحول، اسے ہم نے آگے بڑھانا ہے، پیدا کرنا نہیں بلکہ آگے بڑھانا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔